الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا وعوفنا ورحيمنا ومأوانا ومرجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلغ لنا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. تمام حضرات ذوق شوق کے ساتھ بابا سے بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. جب درود پاک پڑھنے کا کہا جائے تو بندے پہ درود پاک پڑھنا لازم ہو جاتا ہے اور محبت کے ساتھ اس یقین کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں اور میرے آقا مدینے میں بیٹھ کے ہمارے درود کو سنتے ہیں. ہم یہاں سے سلام کے نذرانے بھیجتے ہیں اور میرے آقا مدینہ سے ہمارے لیے جواب بھیجتے ہیں. تو اس لیے درود پاک میں کنجوسی اور بخیلی سے کام نہ لیا کرو. دل کھول کے میرے نبی کی ذات پہ درود پاک پڑھا کرو. ایک بار پھر حضور کی ذات پہ ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم سے رہائی مل جائے. تو جو مل جائے تو پھر ساری خدا ہی مل جائے. میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین ملی. میں یہ سمجھوں گا مجھے دولت کونین ملی. راہ طیبہ کی اگر آپ نہ پائی مل جائے. دور رکھنا ہے تو پھر جذبے اویسی دے دو. دور رکھنا ہے تو پھر جذبے اویسی دے دو تاکہ مجھ کو بھی تو کچھ کیف جدائی مل جائے. نہ تخت تاج نہ سیم و زر کی بات کرو. نہ تخت تاج نہ سیم و زر کی بات کرو. جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو. حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو. حجر کہتے ہیں پتھر کو. یاقوت بھی پتھر ہے. ایک پتھر وہ ہے جو ہمارے گھروں میں فرش پہ لگا ہوا ہوتا ہے. اس کو ہم جوتوں کے ساتھ لٹاتے ہیں. اور ایک وہ یاقوت ہے کہ جس کو انگوٹھی میں ڈال کے ہاتھ کی زینت بناتے ہیں. دونوں برابر تو نہ ہوئے ہے. وہ بھی پتھر ہے وہ بھی پتھر ہے. لیکن ایک وہ ہے جو جوتوں سے لٹاڑا جا رہا ہے. ایک وہ ہے کہ یہاں ہاتھوں میں سجایا جا رہا ہے, منہ پہ لگایا جا رہا ہے. تو غور کیجئے, عقیدے کا شعر ہے. شاعر کہتا ہے
حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بھیس میں لا کر بشر کی بات کرو۔ سمجھ سکے نا جو اسرار ایکم مثلی، سمجھ سکے نا جو اسرار ایکم مثلی، وہ کم نظر ہے کسی دیدہ ور کی بات کرو، وہ کم نظر ہے کسی دیدہ ور کی بات کرو۔ اور جو دیدہ ور ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ میرے امام نے کہا تھا کہ واہ 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 کیا جود و کرم ہے شاہ فتح تیرا، واہ 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 کیا جود و کرم ہے شاہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں تو مالک نہیں کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک نہیں کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی موہب و محبوب میں نہیں میرا تیرا۔ جہاں دوستی ہوتی ہے پھر وہاں حساب کتاب نہیں ہوتا، جس سے محبت ہو جائے نا بندہ کہتا ہے جب میں تیرا ہوں تو پھر میرا سب کچھ تو تیرا ہے۔ بلا تفصیل رب اپنے محبوب سے پیار کرتا ہے تو رب بھی یہی کہتا ہے محبوب تیری رضا میری رضا، تیری عطا میری عطا۔ تو جس کو دیتا ہے بظاہر تو تو ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ہی تو ہوتا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی موہب و محبوب میں نہیں میرا تیرا۔ فرش والے ہم سارے فرشی ہیں زمین پہ بیٹھے ہوئے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب یہ زمین والے تیری بلندی کو کیا جانے، نہیں کیا معلوم کہ تیری بلندی کیا ہے۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ اے میرے آقا میں نے دیکھا ہے کہ عرش پہ بھی تیری عظمت کے جھنڈے اڑ رہے ہیں، عرش پہ بھی تیری عظمت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا موسم ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے تو یہ دعا اللہ نے سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کے وسیلے سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ حاجی ظاہر صاحب نے ہمارے ہمارا یہ محفل میلاد سجائی، اللہ تعالیٰ حاجی صاحب ان کے سب گھر والوں کی خیر فرمائے، ان کے والد محترم غلام سرور خان جناب حاجی نور خان، یہ سب حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ وہی میری نبی کی محبت کا ثبوت ہے کہ آج انشاءاللہ ہم ذکر رسول آل رسول کی زبان سے سنیں گے، میرے رسول کا ذکر ہوگا اور میرے نبی کی میرے رسول کی آل کی زبانی ہوگی، دیدار بھی کریں گے، ذکر یار بھی سنیں گے۔ تو آپ میرے ساتھ مل کے سبحان اللہ کہتے رہیں گے، انشاءاللہ جب میرے مرشد کریم تشریف لے آئیں گے تو پھر آپ اس کی عادت کے مطابق پھر دیدار بھی کریں گے، زیارت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں۔ دوستو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت مقدسہ تلاوت کی۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نبی عطا فرمایا، جو محبوب عطا فرمایا، ہمارے نبی کے مثل ہمارے نبی کے برابر کوئی نبی نہیں ہے۔ نبی اور بھی ہے، رسول اور بھی ہے، نبی اور بھی آئے، رسول اور بھی آئے، لیکن جو مقام ہمارے نبی کا ہے وہ کسی اور نبی کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کوئی کہے کہ دیکھو جی یہ تو سنی اور بریلوی مولوی صوفی مولوی جو ہے
یہ میرے نبی کی شان میں غلط سے کام لیتے ہیں، حضور کے نام کو، حضور کی شان کو اپنی طرف سے بڑھا دیتے ہیں۔ نبی تو نبی ہوتا ہے، نبوت میں تو سارے برابر ہوتے ہیں، رسالت میں تو سارے برابر ہوتے ہیں، تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک نبی دوسرے نبی سے افضل کیسے ہو گیا، ایک رسول دوسرے رسول سے افضل کیسے ہو گیا؟ تو بابا میں تو حضور کے در کا اتنا سا کتا ہوں، مجھ سے کیا لڑتے ہو جھگڑتے ہو؟ آؤ قرآن پڑھ کے دیکھو، تیسرے پارے کی پہلی آیت میں رب نے کیا کہا ہے۔ تم قرآن پڑھو نا، جب قرآن پڑھو گے تو تمہیں علم ہو جائے گا کہ یہ جو فضیلت کا معیار ہے، یہ جو بلندی ہے، یہ جو رفعتیں ہیں نبیوں کے درمیان، رسولوں کے درمیان، یہ کسی مولوی نے نہیں دی، کسی بریلوی مولوی نے، کسی سنی نے، کسی عاشق رسول نے، کسی صوفی مولوی نے نہیں دی، بلکہ رب نے ازل سے یہ تقسیم کر دی تھی۔ یہ تلک الرسل فضل اللہ، رب کہتا ہے رسالت میں تو سارے برابر ہیں، لیکن مقام و مرتبہ میں ایک رسول دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کوئی تو وہ ہے کہ جس سے کوئی تجھ پہ کلام کرتا ہوں، کوئی تو وہ ہے کہ جو مجھ سے کلام کی خواہش لے کے چلا جاتا ہے، کوئی وہ ہے کہ جس کو میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، اور کوئی وہ بھی ہے کہ کوئی دور پہ نہیں، وہ خواہش نہیں کرتا، خود اسے لا مقام پہ بلا کے بے حجاب ندا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، فیضان کرم حضور فضالی زمان۔ لوگوں دیکھو قرآن پہلا پارہ ہے، کسی بھی وقت میں فکر کیا جا کے ترجمہ پڑھ کے دیکھ لو، وہاں یہی لکھا ہوا ہے کہ ایک سے رب نے کلام کیا اور ایک کے درجوں کو بلند کر دیا۔ درجہ ایک نہیں، درجات فرمایا، درجے بلند کر دیے۔ اللہ نے کتنے درجے بلند کر دیے ہیں وہ تو رب ہی جانتا ہے نا کہ کتنے اس نے اپنے محبوب کے درجوں کو بیان کیا ہے، کتنا بلند کیا ہے۔ لیکن دوستو جہاں تک ہم نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ یارو حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک نبی آئے، رسول آئے، نبوت کا انہوں نے اعلان کیا، اپنی رسالت کا انہوں نے اعلان کیا، لوگوں کو بتایا کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، ان کو معجزات بھی دکھائے، لیکن یہ سارے ان کی ولادت کے بعد ہوا۔ پیدائش ان کی پہلے ہوتی ہے، ذکر ان کا بعد میں ہوتا ہے، چرچا ان کا بعد میں ہوتا ہے، لیکن ہمارا نبی تو وہ ہے کہ ابھی حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوا تھا، حضور نے فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا۔ آج ایک مولوی 4 کتابیں پڑھ کے کہتا ہے میں تو نبی کی نسل ہو گیا، ایک امتی کہ جو میرے نبی کا نام لینے سے جہنم سے جنت کی طرف جا رہا ہے، 4 نمازیں پڑھ لیتا ہے، اور وہ بھی کہتا ہے میں نبی کے برابر ہو گیا، لیکن میرے نبی نے کیا کہا؟ ارے تو میرے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو اس وقت بھی نبی تھا، میں تو اس وقت بھی بے مثال تھا جب تیرا ابا آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت بھی مقام نبوت میں باعث تھا جب ابھی تیرے آدم کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی تیری ماں حوا کا خیال و خیال کسی کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ میری ماں حوا بھی پیدا ہونے والی ہے۔ رب نے تو میرے نبی کے نور کو اس وقت پیدا کر دیا تھا۔ حضور نے فرمایا آدم کو رب نے بعد میں پیدا کیا اور مجھے 14,000 سال پہلے پیدا کر کے میرے نور کو اپنے نوری پردوں میں چھپا دیا۔ میں کیا کرتا تھا؟ وہ میرا ذکر کرتا تھا، میں اس کا ذکر کرتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ۔ آج دوست کہتے ہیں دیکھو جی وہ بھی انسان ہم بھی انسان۔ یار تو کیسا انسان ہے؟ تو کیسا انسان ہے مجھے بتا تو صحیح۔ اگر کوئی مجھے کہے کہ تو عالم نہیں، مولوی نہیں، ایمان سے بتاؤ وہ کافر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا نا۔ اگر کوئی میرا کھڑا ہو کے کہے کہ میں تجھے مولوی نہیں مانتا، میں تجھے عالم نہیں مانتا، میں تجھے امام نہیں مانتا، میں تجھے خطیب نہیں مانتا، ارے بتاؤ انسان تو میں بھی ہوں، بول تو میں بھی رہا ہوں، دیکھ تو میں بھی رہا ہوں، حرکت تو میں بھی کر رہا ہوں، تقریر تو میں بھی کر رہا ہوں، تمہارے دلوں میں عشق مصطفیٰ تو میں بھی پہنچا رہا ہوں نا، محبت رسول کا نور تو میں بھی پہنچا رہا ہوں۔ لیکن یاد رکھو اگر تم
کافر نہیں بنتا، لیکن اگر کوئی میرے نبی کو نبی نہیں مانتا تو رب کہتا ہے تو انسان کیا تو جانوروں سے بھی کیا گزرا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہتا ہے میں اور نبی برابر ہے، میں نبی کی مثل، نبی میری مثل ہے۔ ارے تو کہتا ہے کہ میری مشیت میں نبی کی مشیت میں کوئی فرق نہیں ہے، ارے تو غور تو کر، اگر کوئی کا انکار کر لیتا ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر کوئی میرے نبی کا انکار کر لیتا ہے وہ تو دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو رہا ہے نا۔ یہ تھوڑا فرق ہے، یہ تھوڑا فرق ہے۔ ابو جہل کافر ہے، کلمہ نہیں پڑھا، جہنم میں جا رہا ہے، اس کا بیٹا ہے اکرمہ نام ہے، حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ فرق ہی نہیں ہے۔ ارے رب نے کعبہ کی کسی میں زیادہ تھا، کعبہ میں کھڑے ہو کے کہتا تھا اے کعبہ کے رب میں محمد کے خلاف تیری عزت کے لیے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن ہمارا کرتا ہے میرا نبی کھڑا ہو کے کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم تو اسے اس کنویں کے اندر دیکھ رہے ہو اور میں اسے جہنم کے کنویں میں دیکھ رہا ہوں۔ یا غور تو کرو ذرا، نام رب کا لے رہا ہے، کہتا ہے کہ رب نے کعبہ کی قسم رب کے اور کعبہ کی عزت کے لیے جا رہا ہوں۔ نبی کہتا ہے جس کی بھی عزت کے لیے آیا ہے میری عزت کو نہیں مانتا جہنم میں جل رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدر، جشن عید میلاد النبی، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ اور ایک وہ ہے جو حضور کا نام لیتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دے یا قلبی کو دیکھ، میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کیا عرض کرتے حضور سینکڑوں بچیوں کا قاتل ہو، سینکڑوں بچیوں کا قاتل ہو، اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا ہے، خود میری اپنی بیٹیاں تھیں، چلاتی نہیں، بابا بابا کہتی نہیں، اپنے ہاتھوں سے میں نے اس کے لیے گلے کو کھودا، مٹی اوڑ کے میرے منہ پہ پڑتی تھی، وہ میری چھوٹی سی بچی میرے چہرے کو صاف کرتی تھی، اس کا بابا بابا کہنا آج بھی میرے کانوں میں گونج رہا ہے، اس کے ننھے ننھے ہاتھ، ریشم جیسے ہاتھ، میں اس کا لمس، اس کی مٹھاس، اس کی جنابوں نرم و نازک، اس کے اندر ایک لذت تھی، آج بھی محسوس کر رہا ہوں۔ میرے آقا یہ بتاؤ اگر میں آپ کا نام لیتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، اللہ یہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ سبحان۔ خود اس کو یقین نہیں ہے، خود اس کو یقین نہیں ہے کہ جرم اتنا کیے ہیں کہ پتہ نہیں معافی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ میرے حضور کو جب اس نے واقعات بتائے نا، آدھی سناتے حضور ہو رہے تھے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ تو کیسا باپ ہے کہ تیری بیٹی روتی نہیں، تیرے چہرے سے مٹی کو صاف کرتی نہیں، وہ پوچھتی نہیں کہ جرم کیا ہے، خطا کیا ہے، غلطی کیا ہے، پھر بھی تجھے رحم نہ آیا، تجھے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا۔ اس نے عرض کیا حضور جرم تو بڑے کیے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جرم تیرا بڑا ہے، لیکن یاد رکھ جب میرے نام کا کلمہ پڑھے گا رب سارے معاف کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدر، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، فیضان کرم حضور غزالی زمان، علامہ قاری شکیل احمد صاحب سعیدی۔ دوستو آج ہم یہاں نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں، عزت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنے چہروں پہ نبی کی سنت سجا کے بیٹھے ہیں، تو یہ میرے نبی کے نام کی برکت ہے۔ بس کوئی کہے میں نبی کے برابر، مجھ سے پوچھو صحابی کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہے گا صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کی زیارت کی ہے۔ میں دکھتے ہوئے رب پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، دوستوں سے پوچھو، کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، حضور کی محبت کے لیے آپ کو فکر دے رہا ہوں۔ اس سے پوچھو اے صحابہ کرنے والے، کیا تو صحابی کے برابر ہو سکتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ پوچھو کیوں؟ نمازیں تو تو بھی پڑھتا ہے، روزے تو تو بھی رکھتا ہے، زکاتیں تو تو بھی دیتا ہے، تبلیغیں تو تو بھی کرتا ہے، دین کے کام تو تو بھی کرتا ہے۔ ایک صحابی نے بھی تیرے مدرسے کے برابر مدرسہ نہیں بنایا، تیرے تو بڑے بڑے مدرسے ہیں، تیرے شاگرد تو مفتی ہیں، تیرے شاگرد تو حافظ قرآن ہیں، پھر تو کیوں نبی کے صحابی کے برابر نہیں بن سکتا؟ وہ کہے گا جو نبی کے صحابی نے عبادت کی ہے نا وہ میں نے نہیں کی۔ وہ کیا عبادت ہے؟ پوچھ اس مولوی سے
وہ کہے گا نمازیں تو میں نے بھی پڑھی ہیں، نمازیں انہوں نے بھی پڑھی، زکاتیں تو میں بھی دیتا ہوں، زکاتیں وہ بھی دیتے ہیں، خیرات تو میں بھی کرتا ہوں، خیراتیں وہ بھی کرتے تھے، لیکن ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صحابہ کو اعزاز حاصل ہے مجھے حاصل نہیں ہے، اور وہ عبادت نہیں، وہ زیارت مصطفیٰ ہے۔ ارے صحابی اللہ کی عبادت سے نہیں بنتا، میرے نبی کی زیارت سے بنتا ہے۔ ساری جہان کے اکابر کو اکٹھا کر لو، ساری جہان کے امواج کو اکٹھا کر لو، ساری جہان کے اولیاء کو اکٹھا کر لو، میرے نبی کی ساری امت کو اکٹھا کر لو، پھر بھی ساری امت مل کے بھی نبی کے ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابی رب کی عبادت سے نہیں مصطفیٰ کی زیارت سے بنتا۔ اس سے پوچھو میرے دوست، جب تو نبی کی زیارت والے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا تو نبی کے برابر کیسے ہو سکتا؟ جب تو میرے نبی کے آل کے برابر نہیں ہو سکتا، حسنین کریمین کے برابر نہیں ہو سکتا، تو پھر تو بتا اے حسنین کریمین کے نانے کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آج کا کوئی بھی عالم بھی کھڑا ہو کے دعویٰ کر سکتا ہے جو کہتے ہیں میں نبی کی مثل ہوں؟ پوچھو اس سے، کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ تیری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ کہو نا، کیا تو بول سکتا ہے کہ میرے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ کیا تو کہہ سکتا ہے کہ میرا فلاں یار جنتی ہے، میرا فلاں یار جنتی ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اگر یہ کہے گا نا، لوگ کہیں گے مولوی پاگل ہو گیا ہے، لیکن دنیا نے دیکھا میرا نبی مسجد نبی کی ممبر پہ بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا لوگوں، بیٹیاں تو میری بھی ہیں، بیٹیاں تو پہلے نبیوں کی بھی ہیں، مائیں تو پہلے نبیوں کی بھی آئی ہیں، لیکن جو مقام میری بیٹی فاطمہ کا ہے نا کسی اور کی بیٹی کا نہیں ہے۔ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حضور نے فرمایا جنت کے جوانوں کے سردار کوئی اور نہیں ہے، حسنین کریمین ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ میرا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر بھی جنتی ہے، عمر بھی جنتی ہے، عثمان غنی بھی جنتی، علی بھی جنتی، طلحہ بھی جنتی، سعد بن وقاص بھی جنتی۔ ارے غور کرو، جنت تو میرے نبی کے قدموں میں تھی، ارے جس کو نبی نے چاہا جنت کو بیچ دیا، اور جس کو چاہیا مفت میں میرے نبی نے تقسیم کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدر، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، فیضان کرم حضور گزاری زمان۔ آج دوستو غور کرو، ہر کوئی نماز کے بعد کہتا ہے یا اللہ جنت دے دے، ماں کو کہتے ہیں ماں دعا کر اللہ جنت میں داخل کر دے، یہی کہتے ہیں نا، لیکن جنت کو ہم نے مدینہ میں بکتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک اونٹ کے بدلے میں، صرف ایک اونٹ کے بدلے میں جنت کو مدینہ میں لوگوں نے بکتا دیکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو آج میرے مہمان کی میزبانی کرے اور صبح جب میری بارگاہ میں آئے گا تو جنت انتظار کر رہی ہے۔ ایک روٹی کے ٹکڑے کے بدلے میں میرے نبی نے جنت کو بھیجا ہے، اور کسی صحابی نے انکار نہیں کیا کہ آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، آپ جنت کو کیسے بھیج رہے ہیں؟ کیا آپ جنت کے مالک ہو؟ کیا آپ جنت کے مختار ہو؟ نہیں، ارے انہوں نے دیکھا تھا جو نبی مدینہ میں بیٹھ کر جس کی ایک نظر سے قبلے تبدیل ہو سکتے ہیں، کیا چیز ہے؟ پڑھنا دوسرے پارے کو، اللہ فرماتا ہے فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اب نے یہ نہیں کہا مولا محبوب اپنی مرضی سے نہیں، تَرْضَاهَا، محبوب قبلہ ادھر بدل رہا ہے جدھر تیری نگاہ جا رہی ہے۔ یہ تو میرے نبی کا کرم تھا کہ حضور کو کعبہ پسند آ گیا تھا، ورنہ قبلۃ ترضاہا کے ہم بتا رہے ہیں اگر حضور رخ اور کہیں پھیر دیتے تو رب کعبے کو ادھر پھیر دیتے۔ دوستو یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ آج ہم 4 کتابیں پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نبی کا علم ہمارے علم کے برابر ہوگا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، شیخ الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ استاد الحفاظ کس کو کہتے ہیں؟
شیخ الحدیث اسی کو کہتے ہیں جو نبی کی احادیث کو پڑھانے والا ہو. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ دوستو غور کرو، ایک فکر ہے آپ کو، ایمان بچاؤ. ایمان دنیا جاتی ہے تو جائے لیکن ایمان نہ جائے. غور کرو، آج بڑا سے بڑا عالم دین، سب سے بڑا استاد العلماء، حافظ الحدیث، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، مفسر قرآن، اسی کو کہا جاتا ہے جس کو سب سے زیادہ میرے نبی کی حدیث یاد ہو. بولو تو صحیح، بولو تو صحیح. قرآن سنا رہے ہیں تو جوڑے بھائی بھی سنا رہے ہیں. یار جس نے نبی کے حدیث کو یاد کر لیا، جس نے میرے نبی کے حدیث کو پڑھایا، اس کے برابر تو کوئی علم نہیں ہو سکتا، اس کے علم کے برابر تو کسی کا علم نہیں ہے. اور جس کی تو حدیث پڑھا کے مولوی بن رہا ہے، عالم بن رہا ہے، تیرا علم اس نبی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نے تو چند حدیث پڑھی ہے اور حافظ الحدیث کے لا رہا ہے. اور لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں جس نبی کے حدیث ہیں، جس نے ساری کائنات کا علم اپنے صحابہ کے سامنے بیان کیا ہے، تیرا علم اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو خدا کی عزت کی قسم، اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا ہے کہ جس نبی کی امتی ہونے کی خواہش انبیاء بھی لے کے گئے. نبی بھی کہتے رہے، نبی نہ بناتا اپنے محبوب کو امتی بنا. کچھ لوگوں نے میرے نبی میں دیکھا تھا تو دعائیں مانگ رہے تھے نا. آؤ طبقات ابن سعد، علامہ ابن عساکر نے بھی لکھا، ابو طالب، آج کل جناب ابو طالب کوئی اس بیچارے کا رگڑا نکال رہا ہے اور کوئی اس کی نعتیں پڑھ رہا ہے. سمجھ نہیں آتی ہماری قوم کو ہو کیا گیا. دو ملنگ میرے پاس آئے، کہنے لگے قاری صاحب ابو طالب مسلمان تھا کہ نہیں تھا؟ میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ، اگر وہ مومن تھا اور تم اس کو کافر کہو گے تو تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ چپ. میں نے کہا اگر وہ کافر تھا اور کافر کو مومن کہہ دو تو پھر کیا بنے گا؟ پھر بھی چپ. اور میں نے کہا خدا کا خوف کرو. قبر کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ابو طالب مسلمان تھا کہ نہیں تھا، یہ پوچھا جائے گا کہ اس کے بیٹے محمد بن عبداللہ کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو نبی کے چاچے کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے جس نے ساری زندگی نبی پہ وقف کر دی ہے. اپنے چاچے کی خیر منا، پتہ نہیں تیرے ایمان کا کیا بنتا ہے. دوستو اس کی ہو جانے اللہ جانتا ہے. لیکن غور کرو، ابو طالب وہ کہتا ہے ذی المجاز ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر ایک میلہ لگتا تھا. یہاں ہمارے علاقوں میں لگتا نہیں، دربار جیٹھا گوٹھا کا میلہ ہے، شیخ عبدالستار رحمۃ اللہ علیہ کا میلہ ہے، پیر چنڑ کنڑ کا میلہ ہے، اوڈاڑی کرم دا میلہ ہے. ڈھونگن میلے کے نہیں، اسی طرح میلے لگتے تھے وہاں پر عرب کے اندر. ابو طالب کہتے ہیں میلہ سخت گرمی کا موسم تھا، مجھے پیاس لگی، ترہ لگی. پانی پینے میں بدن ایک کولر بھرے رکھے، جو نبی دے ملاد آمن والے مہمان کو پانی دی ترہ لگے تا پانی اتھائی ملے. کھاوے جو بیٹا ہوندی دے پانی منگ دی ذات کرو، موڑ ہوئے تا دے وے تے مامے نہ دے وے، لیکن نبی دے ملاد دی برکات دے بعد پوچھ دے وجہ سے پانی پیسو. یہ ہم سوچا کر کتنی نبی نے دے عزت آگی تھی. ابو طالب کہتے ہیں پیاس لگی، ترہ لگی. میں نے دیکھا ادھر ادھر پانی نہیں ہے تو میں اپنے بھتیجے محمد کے پاس گیا. میں نے کہا اب میرا بھتیجا گھوڑے پہ سوار ہوا. ابو طالب کا بیان علامہ ابن عساکر نے لکھا. ابو طالب کہتا ہے میں اپنے بھتیجے کے پاس گیا اور میں نے دل میں خیال کیا اگر یہاں پر کوئی مجھے پانی پلا سکتا ہے نا بغیر سبب کے تو وہ صرف میرا بھتیجا محمد ہی ہے جو مجھے پلا سکتا ہے. سبحان. وہاں نل کے شلکے نہیں تھے، موٹریں نہیں تھیں، بور نہیں تھے. عرب کا پانی، عرب کی بات کر رہے، مکہ کی بات کر رہے، مقام عرفہ کی بات کر رہے، اس کے ساتھ ہی بات کر رہے ہیں. آج بھی وہاں پر کوئی ٹوٹیاں نہیں لگی ہوئی. دوستو عبد المطلب کہتے ہیں میں اپنے بھتیجے کے پاس آیا. میں نے کہا بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیاس لگی ہے، ذرا پانی تو پلا دو. کہتے ہیں میں جانتا تھا، اگلی بات عقیدے کی بات بھی سنو، میں جانتا تھا میرے بھتیجے کے پاس پانی نہیں ہے، مشکیزہ نہیں، کھاڑا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن
کہتے ہیں جب میں نے کہا نا تو میرے بھتیجے نے انکار نہیں کیا کیونکہ میرے بھتیجے کی انکار کرنے کی عادت تھی میرا بھتیجا گھوڑے سے اترا اور حضور نے اپنی ایڑی جو ہے نا ایک پتھر پہ ماری کون کہہ رہا ہے جس کے ایمان میں بھی شک کر رہا ہے جناب ابو طالب کہتا ہے کہ میرے بے بھتیجے محمد نے ایڑی کو گھوڑے سے نیچے اتر کے ایڑی کو پتھر پہ مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا میں مسکرا رہا تھا پانی پی رہا تھا جب میں نے پانی پیا نا تو میں نے وہ پانی جب پیا تو مجھے محسوس ہوا برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا شکر سے زیادہ میٹھا تھا کیوں نہ میٹھا ہوتا کہ میرے نبی کے قدم سے جو نکلا تھا کیوں نہ ٹھنڈا ہوتا کہ میرے نبی کے قدم کو چوم کے آیا تھا کہتے ہیں میں نے وضو کیا منہ دھویا پانی پی لیا جب میں فارغ ہوا نا تو میرے بھتیجے نے پوچھا چچا بس سیر ہو گیا دل بھر گیا میں نے کہا ہاں کہتے میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا پھر حضور نے دوبارہ اسی جگہ پہ ایڑی ماری ایسے لگتا کبھی یہاں پر پانی تھا ہی نہیں اب ذرا پوچھو ان سے جو کہتے ہیں میں نبی کی مثل ہوں نبی میری مثل ہے وہ بھی بشر میں بھی بشر وہ بھی نکاح کرتے ہیں میں بھی نکاح اس کے بھی بچے ہوئے میرے بھی بچے ہوئے وہ بھی مدینہ میں چلتا ہے وہ بھی مکہ میں چلتا ہے ہم بھی بنارو میں چلتے ہیں اس سے پوچھو ہمارے نبی تو پتھر پہ ایڑی مار کے پانی نکال دیتا ہے کبھی تو بھی پانی نکال کے دکھا دے نکالنا پانی ذرا ارے تم نبی کو مدینہ میں چلتا ہوا تو دیکھتا ہے مکہ میں چلتا ہوا تو دیکھتا ہے لیکن آسمانوں سے گزرتا ہوا نہیں دیکھتا سبحان اللہ مقام پہ جاتا ہوا نہیں دیکھتا تو یہ تو دیکھتا ہے کہ نبی مکہ میں بیٹھا ہے مدینہ میں بیٹھا ہے یہ نہیں دیکھتا کہ نبی جنگ موتا کے احوال بھی بتا رہا ہے حضرت ابو جعلا سیاستہ کی حدیث ہے حضرت ابو جعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں گئے ہوئے تھے غور کرو میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب اس لشکر کو روانہ کیا نا تو حضور نے فرمایا یہ عبداللہ بن رواحہ تیرے پاس جنگ جب